اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورۃ النساء کا چھٹا رکوع ہے اور اس کے 10 سوالات ہیں۔ پہلے 3 سوالات آیت نمبر 34 سے متعلق ہیں، تو اس لیے میں ایک ہی دفعہ یہ 3 سوالات میں پڑھتا ہوں اور ایک ہی دفعہ ان تینوں کے اکٹھے میں جواب دیتا ہوں۔ اور جو چوتھا سوال ہے وہ بھی آیت نمبر 34 سے متعلق ہے، لیکن اس چوتھے سوال میں کچھ باتیں ہیں جو میں علیحدہ ان کی وضاحت کر دوں گا۔ تو پہلے 3 سوال، پہلا سوال یہ ہے کہ آیت 34 میں مردوں کے عورتوں پر قوام ہونے کا ذکر ہے۔ کیا قوام کا معنی حکمران یا حاکم ہے، اور رجال اور نساء سے مراد میاں بیوی ہیں یا تمام دوسرے رشتے بھی قوام اور نساء میں شامل ہیں، جیسے ماں، بہن، بیٹی یا دیگر رشتے ہیں؟ سوال نمبر 2 ہے، اسی آیت میں فضیلت کا بھی ذکر موجود ہے کیونکہ مرد اپنے مال خرچ کرتے ہیں، اگر عورت بھی کمانے میں شامل ہو تو یہ فضیلت جو مردوں کو عورتوں پر حاصل ہے وہ ختم ہو جائے گی، مردوں کی حاکمیت یا قوامیت کیا نہیں رہے گی؟ یہ دوسرا سوال۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ اسی آیت میں عورتوں کے نشوز سے کیا مراد ہے جس پر مارنے تک کی اجازت دی گئی، اور یہ مار کس نوعیت کی ہے؟ کیا اس میں عورت کی تذلیل نہیں ہے؟ یہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ آیت بڑی مشہور ہے، سورۃ النساء کی آیت نمبر 34، اور یہ اکثر پوچھا جاتا ہے، اور اسی آیت کو جب بھی شامل کیا جاتا ہے اور اس پر درس ہوتا ہے تو یہ ضرور سوال ہمارے سامنے آتا ہے۔ تو یہ 3 سوال میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، تو اب میں ان تینوں سوالوں کا میں جواب اب عرض کر دیتا ہوں۔ ایک تو بات یہ ہے کہ عرب کے معاشرے میں یہ سزا دینا یا مارنا، یہ در حقیقت ایک مرد کی حاکمیت یا اس کا جو تسلط تھا معاشرے پر، صرف مرد نہیں بلکہ سیاسی حوالے سے، معاشرتی حوالے سے یا جنگی حوالے سے، جو غالب ہوتا تھا اور جس کا غلبہ ہوتا تھا معاشرے میں، وہ اپنے آپ کو کسی قانون کا پابند خیال نہیں کرتا تھا۔ جیسے مثال کے طور پر ہم نے اس پر گزشتہ درس میں بڑی تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالی تھی کہ لونڈیوں کے ساتھ اسلام سے پہلے کیا سلوک کیا جاتا تھا، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو پھر آپ نے کیا طریقہ رکھا۔ ابھی 2 دن پہلے ہمارے ادارے میں ڈاکٹر خالد مسعود صاحب، جو اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین رہے ہیں، وہ تشریف لائے تھے۔ تو ڈاکٹر یوسف القرداوی کی کتاب فقہ الجہاد، اس کا چونکہ ہم نے ترجمہ کروایا ہے اردو میں، تو اس پہ ہم نے ایک تقریب رکھی تھی۔ تو ڈاکٹر صاحب کی بڑی عمدہ اور بہت ہی اعلیٰ گفتگو، یعنی مجھ جیسے طالب علم کے جن کے ذہنوں میں بڑے سوالات ہوتے ہیں، تو ان کی گفتگو سے بہت سے سوالات کے جوابات ملتے ہیں اور بڑی تسلی ہوتی ہے ان کی باتوں سے، کیونکہ ساری زندگی ان کی پاکستان میں پڑھاتے ہوئے اور پھر باہر امریکہ میں اور دنیا میں، اور بلکہ بتا رہے تھے کہ یورپ میں میری کافی شہرت ہوئی، یعنی تحقیق کے حوالے سے، تو پھر مجھ سے تھوڑے سے وہ خبردار بھی رہنے لگے کہ بھئی یہ تو محقق بھی ہے اور تحقیق بھی، اور لوگوں کے ذہنوں کو بڑا متاثر یہ کر رہا ہے۔ تو پاکستان میں بھی بڑا کام ہے ان کا، اور باہر یونیورسٹیز میں ان کی کتابیں پڑھائی بھی جاتی ہیں۔ تو وہ اپنی گفتگو میں یہ بتا رہے تھے کہ اسلام نے جو جنگ ہے قانون اور اصول اور ضابطے کی پابند، اس کو جہاد کہا ہے، اور جو ضابطے کی پابند نہیں ہے، جس میں فساد ہے، اس کے لیے حرب کا لفظ استعمال کیا ہے، حرب کا لفظ۔ تو یعنی حرب میں کوئی قاعدہ ضابطہ نہیں ہے، بس دشمن کو تباہ و برباد کرنا ہے، اس کو ختم کرنا ہے، اور جبکہ جہاد کا یہ مقصد نہیں ہے۔ تو وہ بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے، تقریباً کوئی آدھے پونے گھنٹے کا ان کا لیکچر ہے، اگر مجھے وہ ہم نے اپنے چینل پہ اپلوڈ لیکچر کو کیا تو میں انشاءاللہ آپ کو بھی لنک بھیج دوں گا، تو آپ ضرور وہ سنیے گا۔ بہت سی باتیں ہیں کہ جس کے بارے میں ہمیں شکوک و شبہات ہوتے ہیں یا کنفیوژن ہوتی ہے، تو وہ بڑی کلیئرٹی ان کے لیکچر کو سن کر ہوئی ہے۔
تو گزشتہ لیکچر میں بڑی تفصیل کے ساتھ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسلام نے لونڈی کے اور غلام کے حوالے سے کیا ضابطے بنائے ہیں اور کیا قوانین بنائے اور کس طریقے سے ان کی تقسیم ہوتی تھی اور کیا طریقہ ہوتا تھا۔ تو اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ عرب کے معاشرے میں ایک حاکمیت اور تسلط کا ایک رواج تھا، وہ کسی قبیلے کا ہو سکتا ہے، کسی شخص کا ہو سکتا ہے، کسی خاندان کا ہو سکتا ہے، تو جس کی وجہ سے پھر عورت کو ایک، جیسے ہم نے سورۃ النساء کے یہ 4-5 رکوع پڑھے ہم نے، اور آپ نے دیکھا کہ اس میں جو عرب کی جاہلانہ رسومات اور رواجات تھے عورتوں سے متعلق، ان کا کس طرح اسلام نے کلا کما کیا، ان کا خاتمہ کیا۔ تو یہ چیز بھی وہاں پر موجود تھی کہ عورت کے ساتھ یعنی جو مار پیٹ کا معاملہ تھا یا بے عزتی کا یا تذلیل کا، یہ وہاں پر ایک عام رویہ وہاں پر موجود تھا۔ تو ایک تو یہ بات ہے کہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو بیان کیا، ایک تو یہ ہے کہ اس کو مراحل میں رکھا گیا، یعنی پہلے ایک مرحلہ بیان فرمایا، پھر دوسرا، اور پھر اس کے بعد تیسرا۔ اب اس میں وہ کیا مرحلہ ہے؟ پہلا تو یہ ہے کہ نصیحت، دوسرا یہ ہے کہ بستروں سے علیحدہ کرنا، اور پھر اس کے بعد سزا کا، پنشمنٹ کا ذکر ہے۔ یعنی گویا کہ یہ جو تیسرے درجے پر رکھنا ہے تدریجی طور پر، یعنی پہلے ایک بات بیان فرمائی نصیحت، پھر دوسرا عمل، پھر اس کے بعد تیسرا، یہ بھی گویا کہ یہ ترتیب بیان کر کے اس عمل سے روکنے کی طرف یہ پیش قدمی ہے، ایک بات۔ اور ایسی رسومات اور ایسے رواج کے جو معاشرے میں جڑ پکڑ جاتے ہیں تو ان کو تدریج اور ارتقاء کے ساتھ ان کا خاتمہ ہوتا ہے، ایک تو یہ بات ہو گئی۔ اور پھر جو تفضیل کے متعلق ہے کہ یہ تفضیل یا فضیلت کا جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے، ہمارے ہاں فضیلت کا مطلب کچھ اور لیا جاتا ہے، لیکن عربی زبان میں اس کا مطلب مختلف ہے۔ یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مختلف صلاحیتیں، خوبیاں یا اوصاف عطا کر کے ایک دوسرے سے امتیاز اور متمیز کرنا اور جدا دکھانا ہوتا ہے، یعنی یہ مطلب ہوتا ہے فضیلت کا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں یا خوبیاں یا مرتبہ یا مقام یا اوصاف اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو عطا کیا ہے۔ اب جیسے قرآن پاک میں تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسل ہیں، ہم نے ان کو ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے۔ اب ایک دوسرے پر فضیلت سے کیا مراد ہے؟ یہی ہے کہ ان کو ایک دوسرے سے متمیز کیا۔ اب دیکھیے خود اللہ تعالیٰ نے، یہ سورۃ البقرہ میں ہے، پھر اس کے بعد تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ تیسرا پارہ شروع ہو رہا ہے، پھر آگے فرمایا منہم من کلم اللہ، کہ اللہ نے ان میں سے بات کے ساتھ کلام کیا ہے، ان کو ایک دوسرے پر درجہ دیا ہے۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور روح القدس کے ذریعے سے حضرت مسیح علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے تائید کی، مدد کی۔ تو گویا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کا جب ذکر کرتا ہے تو یہ اس معنی میں بیان کرتا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے سے ممتاز کیا ہے، کسی کو کوئی خوبی، کسی کو کوئی کمال، کسی کو کوئی معجزہ، اور کسی کو کسی پہلو کے ساتھ ایک تمیز دے کر متمیز اللہ تعالیٰ نے بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے۔ تو یہ ایک تو فضیلت ہمارے ہاں جو اردو میں استعمال ہوتی ہے وہ بالکل مختلف ہے، اور اصل جو جڑ ہے یعنی اختلاف کی یا کنفیوژن کی، پریشانی کی، وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم ایک لفظ قرآن مجید کا پڑھ رہے ہوتے ہیں عربی میں، اور اس کا مطلب ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں اپنے معاشرے اور سماج کے مطابق، اپنے محاورے کے مطابق، جس سے وہ بالکل معنی مختلف ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ فضیلت وہ نہیں جو ہمارے معاشرے میں رائج ہے، فضیلت وہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا، اور عرب کے معاشرے میں جو فضیلت کا لفظ استعمال ہوتا تھا اس سے کیا مراد لیا جاتا تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس سے یہ مراد لیا جاتا تھا۔ اور یہ بات تو میں بہت مرتبہ بیان کر چکا ہوں کہ مرد عورت کی تخلیقی ساخت اور نفسیات میں فرق اس لیے رکھا گیا، یعنی تخلیقی ساخت اور نفسیات، اس میں فرق اس لیے رکھا گیا کہ خاص طور پر گھر وجود میں آئے اور گھر کی ذمہ داریاں اسی تقسیم کار پہ ادا کی جائیں، مختلف ذمہ داریاں دو مختلف لوگوں میں بانٹ دی جائیں۔ یہ در حقیقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت ہے۔
اب آ جائیے اس طرف کہ یہ جو صورت ہے سورۃ النساء کی آیت نمبر 34، اس میں 3 لفظ ہیں جو توجہ کے طالب ہیں، ان پر توجہ کرنی چاہیے۔ ایک لفظ ہے قوام، جس پر پہلا سوال ہے کہ الرجال قوامون علی النساء، کہ مردوں کو عورتوں پر قوام بنایا۔ ایک دوسرا جو سوال ہے وہ نشوز سے متعلق ہے، یعنی نشوز یہ نافرمانی فی الحال اس کا مطلب کر لیتے ہیں، اور دوسرا ہے ضرب، مارنا۔ یہ 3 اس آیت میں یہ 3 الفاظ ہیں کہ جس کی میں وضاحت کر دیتا ہوں۔ یہ جو لفظ قوام ہے عربی زبان میں کہتے ہیں کام الرجل علی المرأۃ، یعنی مرد نے عورت کو روزی مہیا کی، یعنی مرد نے عورت کو روزی مہیا کی، لہٰذا قوام کا معنی کیا ہوا؟ معاشی کفالت کا ذمہ دار، اور اللہ نے یہ ذمہ داری مرد کے سپرد کی ہے۔ مرد یعنی شوہر سے اس کی اس ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا، اس لیے احادیث میں شوہر کو اس حوالے سے خبردار کیا گیا ہے کہ تم نے اپنی ذمہ داریوں کا جواب اللہ کی بارگاہ میں دینا ہے۔ یہ ایک نظم ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر عورت کماتی، جو بالکل عورت کمائے، اور عورت جو کمائے گی اس پر نہ خاندان کا کوئی حق بنتا ہے نہ شوہر کا حق بنتا ہے، وہ اس کا کمایا ہوا اس کا مال ہے، وہ جہاں چاہے لگائے، اس سے کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ ہاں آپ کو یہ سوال کر دے کہ جی ہمارے معاشرے میں تو ایسا نہیں ہوتا، تو اگر معاشرے میں نہیں ہوتا تو پھر اس کا ذمہ دار تو کوئی بھی نہیں ہے، ہم سب ذمہ دار ہیں۔ معاشرے کی اصلاح ہونی چاہیے، ریفارمز ہونی چاہیے، معاشرے میں اللہ کا جو اصل دین ہے قرآن ہے اس کی تعلیم ہونی چاہیے۔ باقی جو پردے پڑ گئے تاریخ کے، اپنی تہذیب کے، کلچر کے، یا دوسری قوموں کے ساتھ مل جل کر رہنے سے جو انسان کے ایٹیچیوڈ یا رویے وجود میں آتے ہیں، تو اب اس کا ذمہ دار اللہ کا دین تو نہیں ہے۔ اگر ہم خود کو مسلمان کہتے ہیں اور مسلمان بن کر اگر ہمارا یہ کردار ہے تو یہ پھر قابل افسوس بات ہے۔ تو معاشرہ کیا کرتا ہے وہ اصل بات نہیں ہوتی، اصل یہ ہے کہ آپ جس عقیدے کے ساتھ، جس دین کے ساتھ آپ وابستہ ہیں اس کی تعلیم کیا ہے، اصل یہ نقطہ ہوتا ہے جس کو سمجھنا چاہیے ہمیں۔ اب اس کے بعد دیکھیے کہ یہ تو میں نے مختصر آپ کو بتا دیا کہ قوام، اور یہاں پر یہ بات بھی ذہن میں رکھ لینی چاہیے، اس کا مقصد آئلی جو نظام ہے، خاندانی نظام، اس کو خوش اسلوبی کے ساتھ چلانا مقصود ہے، یعنی اس میں کوئی مرد کی سپرمیسی مقصود نہیں ہوتی، یعنی مرد کی سپرمیسی کوئی مقصود نہیں ہوتی، اور نہ کوئی مرد اپنی اطاعت کا کوئی خدائی سرٹیفکیٹ رکھتا ہے، یہ بھی بات نہیں ہے۔ یہ اتنی ذمہ داری جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مرد کے سپرد کی، یہ اللہ کی طرف سے ہے اور مرد نے اس کو ادا کرنا ہے۔ اب اس کے بعد نشوز پر ہم آ جاتے ہیں، جس کا میں نے ترجمہ آپ کو ویسے بتا دیا کہ نافرمانی میں نے ترجمہ کر دیا صرف بات کو سمجھانے کے لیے۔ اب سمجھیے کہ نشوز کیا ہے۔ نشوز لفظ اس کا مطلب ہوتا ہے اٹھنا، قرآن پاک میں کئی جگہوں پہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ ہم بولا کرتے ہیں نشوز بین الزوجین، اس کا مطلب ہوتا ہے میاں بیوی کا ایک دوسرے کے خلاف اٹھ کھڑا ہونا، جیسے معاشرے میں ہو جاتا ہے کہ بیوی خامند کے خلاف کھڑی ہو جاتی ہے، خامند بیوی کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے۔ بیوی کی طرف جب اس کی نسبت ہوتی ہے تو اس سے مراد خامند سے سخت دشمنی اختیار کرنا۔ اب یہ یعنی اس مطلب کو اب ذہن میں رکھیے گا، یعنی توجہ سے آپ اس کو سنیے کہ جب بیوی کی طرف اس کی نسبت ہوتی ہے نشوز کی، تو پھر اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ خامند سے سخت دشمنی اختیار کرنا، بغض رکھنا، اور خامند سے ہٹ کر دوسرے کی طرف دیکھنا، یہ نشوز ہے۔ اس میں بیوی کی ہر غفلت اور غلطی مراد نہیں ہے، یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیجئے، اور بیوی کی ہر غلطی وہ اس سے مراد نہیں ہوتی۔ بیوی کی فطری پسند ناپسند اس میں شامل نہیں ہے، وہ اپنی شخصیت کے جو بھی اس کے داعیات کے اظہار کا وہ پورا حق رکھتی ہے، یعنی اس کی جو شخصیت ہے وہ اس کا اظہار کرے، اور مرد کو اس حوالے سے اپنا پابند کرنے کا بھی کوئی حق نہیں ہے۔ یہ ایک علیحدہ چیز ہے، یعنی نشوز جو قرآن پاک بیان کرتا ہے وہ بالکل مختلف ہے، اور عورت کی شخصیت کو مسخ کرنا یا اس کا اپنی شخصیت کو مسخ کر دینا، اس کا کوئی تصور نہیں ہے اسلام میں، اس کی بالکل تعلیم نہیں ہے، اور اس کا کوئی تعلق بھی نشوز کے ساتھ نہیں ہے۔
نشوز کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ عورت کا وہ قدم اٹھانا جو خاندان کے ادارے کو برباد کر دیتا ہے، اور اسی وجہ سے اسلام نے طلاق کو بھی پسند نہیں کیا، کیونکہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ خاندان کے ادارے کی آخری کوشش تک حفاظت کی جائے۔ یہ یعنی میں اس بات کو پھر واضح کر دوں کہ نشوز سے مراد بالکل مختلف چیز ہے۔ اب اس کے بعد ضرب پر ہم آ جاتے ہیں کہ ضرب کیا ہے۔ اب یہ لفظ بھی قرآن پاک میں استعمال ہوا اور عربی زبان میں اس کے بڑے معنی ہیں۔ ایک تو اس کا مطلب مارنا بھی ہے، اس کا مطلب سفر کرنا بھی ہے، اس کا مطلب مثال دینا بھی ہے، بیان کرنا بھی ہے، یہ سب کچھ بیان کیا گیا یعنی قرآن پاک میں۔ اب یہاں پر جو وَضْرِبُوهُنَّ ہونا ہے، اصل جو مشکل پیش آج کے دور میں آئی ہے، اس لیے کہ جو پہلے مفسرین تھے ان کے لیے تو کوئی اس بارے میں مشکل نہیں تھی کہ انہوں نے اس کا ترجمہ کر دیا وَضْرِبُوهُنَّ یعنی مارنا، لیکن جو جدید مفسرین ہیں ان کو اس حوالے سے مشکل پیش آئی، کیونکہ جب انہوں نے ضرب کا مطلب مارنا کیا تو فوراً یہ اعتراض ہوا، شور اٹھا کہ دیکھو جی اسلام تو مارنے کی تعلیم دیتا ہے، تلقین کرتا ہے۔ اچھا، اب جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں پھر اس پر مختلف آراء اختیار کی گئی، یعنی بعض مفسرین ہیں انہوں نے کہا کہ جی یہاں پر مارنے سے مراد یہ ہے کہ بھئی عدالت میں سزا، عدالت کے ذریعے سے سزا دلوانا مراد ہے، کہ اس سے مراد یہ نہیں کہ مرد مارے، اس سے مراد یہ ہے کہ اگر عورت ایسا کرتی ہے تو عدالت میں کیس لے جائے۔ یہ ترجمہ بھی اس کا یہاں پر نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ آگے قرآن پاک نے پھر اس کی وضاحت کر دی ہے کہ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ، آگے جا کر ہم اس کو پڑھیں گے کہ اگر تمہیں شک ہو، اگر تمہیں خوف ہو شقاق کا، جھگڑے کا اور الجھاؤ کا، تو پھر تم ایک دوسرے کی طرف سے ایک ایک حکم مقرر کر دو، ثالث، کہ جو تمہارے درمیان فیصلہ کرائے۔ تو پھر اس کی نوبت نہ آتی اگر وَضْرِبُوهُنَّ سے مراد یہ ہوتا کہ جی مسئلہ عدالت کی طرف لے کر چلے جاؤ۔ تو قرآن پاک تو ان مسائل میں جو خاندانی مسائل ہوتے ہیں ان میں اس حد تک جانے کی تلقین اسلام نہیں کرتا کہ فوراً بندہ جا کر عدالت میں اپلائی کر دے۔ پہلے کوشش اس بات کی ہوتی ہے کہ گھریلو سطح پہ، خاندانی سطح پر، اور ایک دوسرے کے جو رشتہ دار ہیں، بڑے رشتہ دار بزرگ ہیں، ان کو بٹھا کر مسئلے کو حل کر لیا جائے۔ تو اس لیے یہ جو ترجمہ کیا گیا کہ مارنے سے مراد یہ ہے کہ عدالت میں مسئلے کو لے جایا جائے، تو یہ مطلب بھی اس کا نہیں کیا جا سکتا۔ اور بعد نے یہ ترجمہ کیا کہ بیان کرنا، یعنی مختلف طریقوں سے، مثالوں سے عورت کو سمجھایا جائے، اس کی بھی یہاں پر ضرورت اس لیے نہیں محسوس ہوتی کہ پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کو بیان کر دیا ہے، اور وہ ہے فَعِظُوهُنَّ، ان کو نصیحت کرو۔ نصیحت یہی ہوتی ہے، انجام سے خبردار کیا جاتا ہے، واعظ کیا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے، تو وہ پہلا مرحلہ وہاں پر بیان ہو گیا۔ تو یہاں پر جو ترجمہ ہے وہ ضرب ہی اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے، اور کیا جا سکتا ہے اور کیا جانا چاہیے، یعنی اس کے علاوہ کوئی اور اس کا ترجمہ نہیں ہے۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ اس وقت کے جب عورت پر اور بڑے طریقے سے مظالم اور اختیار کیے جاتے تھے، اور جس طرح کا وہ معاشرہ تھا وہاں پر اس طرح کا قدم اٹھانا اس کو معیوب خیال نہیں کیا جاتا تھا، یہ کوئی برائی نہیں تھی، لیکن اللہ پاک نے اس کو جس طریقے سے بیان کیا ہے، اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ یہ کوئی پرماننٹ اس طرح کا حکم نہیں ہے کہ اس پر ہر صورت میں عمل ہونا ہے، جیسے نماز ہم پڑھتے ہیں، جیسے ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، جیسے ہم روزہ رکھتے ہیں، جیسے ہم حج کرتے ہیں، یہ اس طرح کی بات نہیں ہے۔ یہ ایک وقتی ضرورت تھی اور معاشرتی اور سماجی ضرورت تھی کہ اس وقت معاشرہ ایک تہذیب سے یا ایک جاہلانہ رسومات سے نکل کر اسلام کی طرف آ رہا تھا، اور اس مرحلے میں اور اس تدریجی اور ارتقائی مرحلے میں بڑی صورتیں پیدا ہو رہی تھیں۔ تو اس ارتقائی اور تدریجی حالات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو بیان کیا، لیکن اس کے مقابلے میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم اسوہ حسنہ اور آپ کی سیرت ہم دیکھتے ہیں تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بالکل ہی اس کے برعکس، یعنی کبھی بھی کسی شخص پر بھی آپ نے ہاتھ نہیں اٹھایا، وہ بچہ ہے، وہ بڑا ہے، وہ غلام ہے، وہ لونڈی ہے، وہ کوئی بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔
تو یہ بالکل مختلف بات ہے کہ ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے جو ہمارے سامنے پیش کیا جاتا ہے، اور یہاں پر جس طریقے سے اس بات کو بیان کیا گیا ہے تو اس سے ہرگز یہ نہیں معلوم ہوتا کہ اس کو ہر صورت میں اپنایا جائے اور اس کو اختیار کیا جائے۔ معاشرت بدل جاتی ہے، زمانے بدل جاتے ہیں، حالات بدل جاتے ہیں، تو اس کے مطابق پھر معاملات کو اس طریقے سے حل کیا جاتا ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر اس بات کو اس انداز سے بیان کیا ہے۔ سوال نمبر 4 یہ ہے کہ عورتوں کی صفات صالحات، قانتات اور حافظات للغیب بیان کی گئی ہیں، ان صفات میں عورتوں کی کن خصوصیات کا ذکر ہے؟ سب سے پہلے تو میں یہ چاہوں گا کہ آیت نمبر 34 کی ہم تلاوت کر لیں تاکہ پھر اس سوال پر بھی ہم بات کریں۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں کے ذمہ دار ہیں، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے۔ اب یہ فضیلت سے وہی مراد ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتایا۔ وبما انفقوا من اموالہم، اور اس لیے کہ انہوں نے اپنے مالوں سے خرچ کیا، یعنی یہ مردوں کے حوالے سے کہا کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ذمہ داری مردوں پر ڈالی ہے کہ وہ اپنے مالوں کو خرچ کریں۔ فالصالحات، تو نیک عورتیں صالحات، قانتات فرما بردار، حافظات للغیب، اور حفاظت کرنے والی غیب میں، بما حفظ اللہ، اس کی جس کی اللہ نے حفاظت کی۔ واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن، اور وہ عورتیں کہ تم دیکھو ان کے تمہیں ڈر ہو ان کے نشوز کا۔ اب نشوز کیا ہے؟ یعنی سرکشی آپ کہہ لیجئے۔ فعظوہن، تو ان کو نصیحت کرو، واہجروہن فی المضاجع، اور انہیں خوابگاہوں سے علیحدہ کر دو، وضربوہن، ان کو مارو، فإن اطعنکم، پھر اگر وہ تمہاری بات مان لیں، اطاعت کریں، فلا تبغوا علیہن سبیلا، تو پھر ان کے خلاف کوئی راستہ تلاش مت کرو۔ ان اللہ کان علیٰ کبیرہ، بے شک اللہ تعالیٰ علی اور کبیر ہے، بلند اور کبیر بڑا ہے۔ یہ آیت نمبر 34 ہے، اور آیت نمبر 35 بھی ساتھ پڑھ لیتے ہیں۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، اور اگر تمہیں ڈر ہو شقاق بینہما، آپس میں دشمنی کا، فبعثوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ، تو پھر تم منتخب کرو یا تم مقرر کرو ایک حکم اس کے خاندان سے، وحکم من اہلیہ، اور ایک اس عورت کے خاندان سے حکم مقرر کرو۔ ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، اور وہ چاہیں، یعنی وہ جو حکم مقرر ہوں گے تو وہ اصلاح چاہیں کہ اللہ تعالیٰ ان میں موافقت پیدا کر دے۔ ان اللہ علیم خبیرہ، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا خبردار ہے۔ اب یہاں پہ جو بیان ہوا کہ اگر وہ چاہیں اصلاح، یعنی جو حکم مقرر کیے جائیں ان کی کوشش اصلاح کی ہونی چاہیے، اس کی نہیں کوشش ہونی چاہیے کہ ان کو ہر کسی نہ کسی صورت میں ان کو علیحدہ کر دیا جائے۔ اب جو سوال نمبر 4 ہے کہ یہاں پر عورتوں کی صفات کا ذکر ہے، ایک صفات ہے صالحات، دوسری ہے قانتات، اور قانتات کا مطلب ہو گیا فرما بردار، حافظات للغیب، اور غیب میں یعنی غیر موجودگی میں حفاظت کرنے والی اس کی جس کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی۔ اچھا، ایک تو صالحات سے مراد یعنی جیسے ہم نیکی کہتے ہیں، نیکی کرنے والی، اور قانتات سے جو مراد ہے وہ ہے کہ خضوع کے ساتھ، یعنی اللہ سبحانہ، یہ ساری صفات اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے متعلق ہیں کہ قانتات، دعائے قنوت بھی ہم پڑھتے ہیں تو یہ قانتات سے مراد ہے خضوع کے ساتھ فرما برداری کرنا۔ اب یہ خضوع کیا ہے؟ ایک لفظ ہم استعمال کرتے ہیں خشوع، اور ایک لفظ ہم استعمال کرتے ہیں خضوع۔ خشوع کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان کو قلبی سکون اور انکساری، یہ جو حاصل ہوتی ہے قلبی سکون اور ہمبلنس، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت اور انسان کا اپنے آپ کو حقیر جاننا اللہ تعالیٰ کی بڑائی کے سامنے، اس کے عظمت کے سامنے، یہ جو حالت انسان کی ہوتی ہے اس کو خشوع کہتے ہیں۔ اور یہ جو خضوع کا لفظ ہم بولتے ہیں یہ در حقیقت انسان کے جسم پر، یعنی اس کے وجود پر جو تواضع اور انکساری یہ جو نظر آئے، یعنی انسان کی شخصیت میں جھکاؤ ہو، انسان کے
انسان کے جسم میں اکڑ نہ ہو، تکبر نہ ہو. یہ جو انسان کی حالت ہوتی ہے اور شخصیت ہوتی ہے، یہ در حقیقت اس کو عربی زبان میں خضوع کہتے ہیں. جب ہم کہتے ہیں کہ قانتات، عام ترجمہ تو ہم اس کا فرما بردار کر دیتے ہیں، لیکن اصل میں یہ فرما برداری ہوتی ہے خضوع کے ساتھ، کہ انسان کا وجود اللہ کی بارگاہ میں جھکا ہوا ہو، اس میں نرمی ہو، تکبر نہ ہو. تو یہ قانتات ہوگی. اب حافظات للغیب، یعنی غیب میں حفاظت کرنے والی، یعنی اس سے مراد یہی ہے کہ اپنی چیسٹیٹی کی، عفت کی حفاظت کرتی ہیں، اور جو پردے کی باتیں ہیں ان کی حفاظت کرتی ہیں. مال ہے اس کی حفاظت کرتی ہیں، یعنی فضول خرچی وغیرہ نہ کی، اور مال کا خیال کیا، اپنے مرد کے جو کمائی ہے، دولت ہے، اس کا خیال کیا. اور یہ جو فرمایا بما حافظ اللہ، یعنی ساتھ اس کے جو اللہ نے حفاظت کی، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عورت کے حقوق کا تحفظ کیا، حفاظت کر دی. اور عورت اپنے حقوق کا تحفظ نہیں کر سکتی تھی، حفاظت نہیں کر سکتی تھی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، جس طرح عرب کے معاشرے میں ہم نے 2-4 رکوع جو گزشتہ پڑھے اس میں آپ نے دیکھ لیا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیان کرتا ہے کہ اللہ نے عورتوں کے حقوق کی حفاظت کی. اب اس کے بعد جو سوال نمبر 5 ہے، اس میں شقاق بینہما سے کیا مراد ہے، جس کے لیے حکم یا ثالث مقرر کرنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے. اصل جو شقاق لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے تعلقات کا بگڑ جانا یا تعلقات کا ٹوٹنا، یہ مراد ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر یہ فرمایا کہ اگر تمہیں ڈر ہے تعلقات کے ٹوٹنے کا، تعلقات کے بگڑ جانے کا، تو پھر ایسا کرو کہ ایک حکم ثالثی عورت کی طرف سے مقرر کر دو اور ایک خامند کی طرف سے. وہ پھر ارادہ اس بات کا کریں کہ ان دونوں میں صلح کرا دیں. تو یہ اگر صلح نہیں ہوتی تو پھر یعنی فیصلہ ہوگا، طلاق تک بات پہنچے گی. تو یہاں پر آپ دیکھ لیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو طلاق کا طریقہ بیان کیا ہے، اس میں ہرگز وہ طریقہ نہیں ہے جو ہمارے ہاں رائج ہے کہ غصہ ہوا اور ایک ہی دفعہ 3 دفعہ بول دیا. یہ یہاں پر نہیں بیان ہو رہا. آپ دیکھیے کہ پہلے کیا صورت ہے کہ اس نتیجے تک مرد پہنچتا ہے، یعنی اگر نشوز عورت میں دیکھتا ہے. اور سورۃ البقرہ میں کیا فرمایا تھا، وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، وہاں پر عزم کا لفظ استعمال کیا. اور عزم سے کیا مراد ہے، پختہ اور پکا ارادہ، پختہ اور پکا ارادہ، کہ وہ اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ بھئی ہمارا اب مل جل کر رہنا یہ ناممکن ہو گیا. وہ یہ فیصلہ کرتا ہے، اس کے بعد پھر یہ صورت ہوتی ہے کہ پھر وہاں پر دونوں طرف سے حکم مقرر کیے جاتے ہیں، اور پھر وہ ان دونوں کو ملانے کی کوشش کرتے ہیں. پھر اس کے بعد اگر وہ بھی اس نتیجے میں پہنچیں کہ اب ان کا ملنا جلنا مشکل ہے، تو پھر اس کے بعد وہ طلاق تک نتیجہ لے کر آتے ہیں، یہ فیصلہ کرتے ہیں. یعنی آپ دیکھ لیجئے کہ قرآن پاک جو طریقہ طلاق بیان کرتا ہے وہ ہرگز وہ نہیں ہے جو ہمارے معاشرے میں رائج ہے، ہمارے معاشرے میں مروج ہے. تو ہمارے معاشرے میں بالکل غیر قرآنی طریقہ ہے. حالانکہ نکاح کے لیے آپ دیکھیے کہ باقاعدہ طور پر لوگ مقرر کیے جاتے ہیں، دونوں طرف سے وکیل ہوتے ہیں، گواہ ہوتے ہیں، اور اسی طریقے سے آپ دیکھ لیجئے کہ دونوں طرف سے افراد جاتے ہیں، پھر نکاح کی رسم ہوتی ہے، تقریب ہوتی ہے. یہی طریقہ طلاق کے معاملے میں بھی اختیار کرنے کی ضرورت ہے، اور یہی قرآن پاک بھی اس بات کو بیان کرتا ہے. تو یہ یہاں پر اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ قرآن پاک کی ان آیات کو اگر جوڑا جائے، ان کا تعلق قائم کیا جائے، تو خود بخود مفہوم واضح ہو جاتا ہے کہ اسلام کا اور قرآن کا طریقہ طلاق کیا ہے. وہ ہرگز اس طرح کا نہیں ہے جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے. اب سوال نمبر 6 ہے، آیت نمبر 36 میں جار الجنوب اور صاحب الجنب سے کون مراد ہیں، یا ملازمین اور خادم بھی اس میں شامل ہیں. اچھا، اب قرآن پاک نے 3 قسم کے افراد کا ذکر کیا ہے. ایک تو ہے جار ذی القربہ، جنہیں رشتہ دار ہمسائے ہوتے ہیں، جیسے اکٹھے آس پاس گھر ہوتے ہیں، تو ایک تو وہ ہمسائے ہیں، رشتہ دار ہمسائے. دوسرے جار الجنوب، اجنبی ہمسائے ہوتے ہیں، اکثر طور پر تو اجنبی ہمسائے ہوتے ہیں، یعنی رشتہ دار نہیں ہوتے. اور تیسرے قرآن پاک نے یہاں پر صاحب بالجنب فرمایا. جنب کا معنی ہوتا ہے پہلو، اور یعنی جنب کا مطلب ہے پہلو،
اور اس سے مراد جیسے کسی مجلس، حلقے یا سواری یا دکان یا ہوٹل اور ایسے جس میں آپ کسی کے ساتھ بیٹھتے ہیں، کوئی آپ کا ہم نشیں ہے، کسی گپ شپ ہوتی ہے، جیسے کوئی دکان پر کوئی سودا لینے چلے جاتا ہے، سبزی لیتا ہے، کوئی باربر کی دکان پہ جا کے بیٹھتا ہے، وہاں پر باربر کے ساتھ بھی گپ شپ ہوتی ہے، کچھ لوگ ادھر بیٹھے ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی بات ہوتی ہے آپ کی، تو یہ اس کو قرآن پاک نے صاحب بالجنب کہا، اور ان کے بھی حقوق کو اور ان کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آنے کی اللہ تعالیٰ نے تلقین کی ہے۔ اب یہ آیت ہم ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں اور اس سے پھر بات مزید واضح ہو جائے گی۔ فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان کرو۔ وَبِذِي الْقُرْبَى، اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی احسان کرو۔ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ بھی احسان کرو۔ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، اور جو قریبی ہمسایہ ہے یعنی رشتہ دار ہمسایہ اس کے ساتھ بھی۔ وَالْجَارِ الْجُنُوبِ، اور جو رشتہ دار نہیں ہمسایہ اس کے ساتھ بھی۔ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ، اور جو اپنا صاحب بالجنب ہے یعنی جو ساتھی ہے قریب والا۔ وابن السبیل، اور مسافر، تو فرمایا ان پر بھی تم احسان کرو۔ وما ملکت ایمانکم، اور جن کے تمہارے دانے ہاتھ مالک ہوئے یعنی جو تمہارے غلام ہیں، لونڈیاں ہیں، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آؤ۔ ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، تو بے شک اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والے اور فخر کرنے والے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ اب یہاں پر جو سوال کیا گیا وہ یہ تھا کہ بھئی یہ تین کون ہیں؟ جار ذی القربہ، جار الجنوب اور صاحب بالجنب۔ یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ رشتہ دار ہمسایہ اور غیر رشتہ دار ہمسایہ اور صاحب بالجنب، کہ جس کے ساتھ کبھی کبھی آپ کی ملاقات ہو جاتی ہے، یا کبھی کوئی آپ کے ساتھ سواری میں، جیسے ٹرین میں کوئی آپ کے ساتھ ہوتا ہے، جہاز میں آپ کے ساتھ ہوتا ہے، یا ہوٹل میں کہیں آپ بیٹھ جاتے ہیں اور کھانا وغیرہ وہاں پر کھاتے ہیں، بریک فاسٹ کرتے ہیں، وہاں پر لوگ ہوتے ہیں۔ کسی مجلس میں آپ جاتے ہیں، کسی حلقے میں جاتے ہیں، اور جیسے میں نے آپ کو مثال دی، کوئی سبزی، کوئی دکان پہ آپ جاتے ہیں تو وہاں پر لوگ ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر فرمایا کہ ان کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اب حسن سلوک سے مراد یہی ہے نا کہ جب آپ کسی جگہ پر کوئی چیز لینے جاتے ہیں تو آپ اسمائلنگ فیس کے ساتھ آپ کسی کو دیکھتے ہیں، بات کرتے ہیں، یا آپ کی باری نہیں ہے تو آپ اپنی باری کا انتظار کرتے ہیں، دوسرے کا آپ حق نہیں مارتے، اور آپ حسن سلوک سے پیش آتے ہیں۔ لہجے میں نرمی ہوتی ہے، انسان میں تواضع ہوتی ہے، ایک انسان کا اچھا انداز ہوتا ہے بات کہنے کا، بات پہنچانے کا۔ یہ انسان کا جو ایکسپوئر کیا اسے کہتے ہیں، انسان کا جو پورا وجود ہے، انسان کی جو شخصیت ہوتی ہے، یہ اصل میں اسی سے پتہ چل جاتا ہے کہ انسان کس موڈ میں ہے اور کس انداز میں بات کہہ رہا ہے اور کیا میسج دوسرے کو پہنچا رہا ہے۔ یہ خود بخود انسان کی شخصیت سے ہی پتہ چل جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر ہمیں اس بات کی تلقین کی۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ مسافر کا بھی ذکر کر دیا کہ اس کے ساتھ بھی اس نے سلوک سے پیش آنا ہے۔ تو یہ باتیں بڑی سمجھنے والی ہوتی ہیں، اور ان آیات میں اگر انسان غور کرے اور ان پر سوچے تو انسان کی شخصیت بدل جاتی ہے، انسان میں تبدیلی آتی ہے کہ کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسلمانوں کو اس بات کی تلقین کرتا ہے کہ تم اپنی شخصیت کو کس طرح تم اپنی شخصیت کو تعمیر کرو، اپنی تربیت کرو اور اپنے آپ کو ایک اچھا انسان بناؤ۔ اب اس کے بعد سوال نمبر 7 ہے، جس میں مختال اور فخور کے متعلق سوال ہے کہ اس سے کیا مراد ہے اور اس کے منفی اثرات کیا مرتب ہوتے ہیں انسانی شخصیت پر۔ مختال کے بارے میں اس کا جو مادہ ہے وہ ہے خیل اور خیال، جیسے آپ جانتے ہیں کہ ہم خیال لفظ بولتے ہیں، اور خیالہ یعنی یہ تکبر مراد ہے، یعنی انسان اپنے نفس کے لیے ایک برتری کا خیال قائم کر لیتا ہے نا، اپنے آپ کے لیے، اپنی ذات کے لیے، کہ میں کوئی برتر ہوں، میں اعلیٰ ہوں اور سپر ہوں، میں سب سے میں بلند ہوں۔ یہ جو خیال ہوتا ہے ایسے شخص کو قرآن پاک مختال کہتے ہیں، عربی زبان میں اس کو مختال کہتے ہیں، یعنی اپنے آپ میں ہی خود کو بڑا خیال کرنا۔ اور کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کسی سے بات نہیں کرنی، جی بولنا نہیں ہے، اپنے میں رہنا ہے، اور
10 لوگ کھڑے، 5 لوگ کھڑے، بات کر رہے ہیں، گپ شپ کر رہے ہیں، وہ علیحدہ کھڑا ہوا ہے. یعنی کوئی جائے گا ان کی خدمت میں، عرض کرے گا کہ حضرت آپ یہاں تشریف لے آئیں ہمارے پاس، حضور ادھر آ جائیں، تو پھر شاید وہاں سے وہ حرکت کریں اور آ کر آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، آپ سے بات کریں. لیکن نہیں تو نہیں، وہ علیحدہ کھڑے رہیں گے. تو یعنی کہ وہ اس خیال سے اور گمان سے ہوتے ہیں کہ بھئی میں کیوں کسی کے پاس جاؤں، دوسرا میرے پاس آئے. اور یہ اکثر بیماری ہمارے گھروں میں، خاندانوں میں بھی ہوتی ہے کہ ہم اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ کوئی آئے ہمیں اور ہمیں آ کر لے جائے اور ہمیں عزت دے. تو یہ مختال ہوتا ہے کہ اپنے نفس کو، یعنی اپنے آپ کو برتر خیال کر لینا. اور پھر اور وہ جو فخور ہے، یعنی فخر لفظ بھی ہم استعمال کرتے رہتے ہیں، یعنی ان چیزوں میں بڑائی ظاہر کرنا جو انسان کے اختیار سے باہر ہیں. یعنی فخر وہ ہوتا ہے کہ اختیار میں نہیں ہے، مثلا علم ہے میرے اختیار میں نہیں، یہ میرے خدا کی دی ہوئی دولت ہے، میں اب اس پر فخر کرتا پھر رہا ہوں. اور اسی طرح کوئی مرتبہ ہے یا خوبصورتی ہے، اب ایک شخص اگر خوبصورت ہے وہ اس پر فخر کرتا ہے. اب حالانکہ یہ جو فخر ہے یہ کوئی اس کی اپنی کوئی محنت نہیں، یہ تو خدا کا دیا ہوا ہے. تو جو چیز انسان کے اختیار میں نہ ہو اور پھر اسے انسان اپنی بڑائی ظاہر کرے تو اس کو فخر کہتے ہیں. اور مختال کہتے ہیں اپنے نفس میں، اپنی ذات میں اپنے آپ کو بڑا خیال کر لینا خود بخود ہی. تو قرآن پاک نے یہاں پر بیان کیا کہ ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا. اچھا، یہ آیت کا حصہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے سامنے، یعنی جیسے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے اس کو تلاوت کیا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا مختال کو، فخور کو. اب وہ صحابی رسول اللہ کے سامنے رونے لگ گئے، تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو بڑا حسن پرست ہوں، خوبصورتی مجھے بہت پسند ہے، میں تو اپنے کپڑے ہوں کیا میرے جوتے بھی، میں کہتا ہوں تسمے بھی خوبصورت ہونے چاہیے، میں تو اس حد تک خوبصورتی کو پسند کرتا ہوں. تو کہیں یہ جو مختال اور جو فخور ہے کہیں اس میں میرا شمار تو نہیں ہوتا کہ میں ان چیزوں کو بڑا پسند کرتا ہوں اور بڑے اپنے لباس میں، اپنے جوتے میں، سواری میں، گھر میں، ہر چیز میں بڑا نفاست پسند ہوں، اور جسے میں نے لفظ استعمال کیا کہ میں حسن پرست ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں، یہ بالکل مختلف چیز ہے. اور یہ بات بھی بڑی سمجھنے والی ہے کہ ہم ظاہر پر ہی فتویٰ لگا کر بیٹھ جاتے ہیں، حقیقت اس کی روح ہوتی ہے جس کو مد نظر رکھنا چاہیے. اور جیسے تکبر کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی تکبر یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کو حقیر سمجھو، کمتر سمجھو، اور اللہ کا کوئی حکم ہے تو اس کے مقابلے میں تم کھڑے ہو جاؤ. تو یہ در حقیقت اس کو فرمایا کہ یہ جو ہے یہ تکبر کہلاتا ہے. تو اس لیے چیزوں کو سمجھنا چاہیے گہرائی کے ساتھ. اور شلوار کو جب آپ نے فرمایا کہ تہبند ہے، دھوتی ہے، ٹخنے سے نیچے اگر ہوگی تو فرمایا کہ سزا ہوگی، جہنم کی سزا ملے گی. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، تو آپ نے عرض کیا رسول اللہ میرا تو کپڑا اکثر طور پر ٹخنے سے نیچے ہوتا ہے، تو کہیں ایسا تو نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ تمہارے لیے نہیں ہے. یعنی اس سے بات یہ سمجھ آ گئی کہ بھئی ٹخنے سے نیچے کپڑے کا ہونا یہ اصل مسئلہ نہیں ہے، ٹخنے سے کپڑا نیچے ہونا یہ اصل مسئلہ نہیں. اصل مسئلہ کیا ہے؟ تکبر کے لیے، بڑائی کے لیے یہ رویہ طریقہ اختیار کرنا. ہاں، اگر تکبر ٹخنے سے اوپر میں ہوگا، کپڑا کرنے سے تکبر پیدا ہوگا تو پھر وہ بنا ہوگا. اگر تکبر ٹخنے سے نیچے کپڑا کرنے سے پیدا ہوگا تو پھر وہ تکبر وہ منع ہوگا. تو لہٰذا ہم اصل ظاہر میں پھنس کر رہ جاتے ہیں. تو قرآن پاک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ ہے وہ ہمیں اصل یہ بتاتا ہے کہ انسان کا جو اخلاق ہے اور قدر اور ویلیو ہے در حقیقت وہ اہم ہے، اس کو دیکھا جانا چاہیے. ہم ظاہر پر ہی طے کر لیتے ہیں کہ یہ ظاہر چونکہ ایسا ہے تو لہٰذا یہ اس کے اندر یہ برائی موجود ہے، تو یہ ایسا نہیں، یہ بالکل اس کے برعکس بات ہے جو سمجھنی چاہیے ہمیں. اب اس کے بعد جو سوال نمبر 8 ہے وہ یہ ہے کہ آیت 37 میں بخل، ریاکاری اور مال کو چھپانے کی مذمت اور عذاب مہین کا ذکر ہے. یہ تینوں چیزیں ذلت کے عذاب کا کیسے موجب بنتی ہیں؟ کیا ان بری عادات کے نفسیاتی طور پر بھی اثرات ظاہر ہوتے ہیں؟ دیکھیے، بخل ہے، بخل حق تلفی کا باعث بنتا ہے. بہت سے لوگ میں نے دیکھے کہ وہ
اس بخل اور کنجوسی کی وجہ سے اپنی بیوی بچوں پر بھی خرچ نہیں کرتے۔ تو اب آپ دیکھ لیجئے کہ یہ ظلم بن گیا، اور یہی ظلم، حق تلفی، یہ پھر عذاب مہین، اہانت آمیز خدا کے ہاں عذاب کا باعث بن گئی۔ اور اسی طرح ریاکاری ہے۔ اب ریاکاری اللہ آخرت پہ ایمان کے خلاف ہے۔ قرآن پاک نے اس کو بیان کیا ہے کہ اگر کوئی ریاکاری کے ساتھ خرچ کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دنیا میں اس کا بدلہ چاہتا ہے۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا، اور اس کا اس پر ایمان ہوتا کہ مجھے میرا خدا اجر دے گا اور قیامت کے دن مجھے اس کا اجر اور ثواب ملے گا، تو وہ کیوں ریاکاری کرتا؟ تو ریاکاری ایک لحاظ سے اللہ اور آخرت کے خلاف ہو گیا نا۔ اور اسی طرح جو تیسری بات بیان کی گئی ہے کہ مال چھپانے سے جو مراد ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمت کا اظہار نہیں کرنا۔ یعنی ایک مال چھپانے کا مقصد یہ ہوتا ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا، آپ اچھی گاڑی رکھ سکتے ہیں، اچھا گھر لے سکتے ہیں، اچھے کپڑے پہن سکتے ہیں، اچھے جوتے پہن سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمت کا اظہار نہیں کیا، تو یہ بھی ایک لحاظ سے مال کا چھپانا ہو گیا۔ اور ان سب باتوں کے پھر نفسیاتی اثرات ہوتے ہیں انسان کی شخصیت، بلکہ جو انسان کے ساتھ وابستہ لوگ ہوتے ہیں ان پر بھی اس کے بڑے برے اثرات پڑتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے لوگوں کے گھروں میں کہ باپ اگر ایسا رویہ رکھتا ہے کہ مال چھپانا یا بخل کرنا، تو پھر وہ بچوں کا کیریئر، ان کی زندگی اور ان کی شخصیت بالکل مسخ ہو کر رہ جاتی ہے۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو اگر وسائل دی ہوں تو پھر اچھے طریقے سے انسان اپنے بچوں کی تربیت کرے اور اپنے ماحول میں دوسرے لوگوں کا خیال رکھے۔ اب سوال نمبر جو 9 ہے وہ یہ ہے کہ آیت 38 میں ریاکاری کے آخرت پر ایمان نہ رکھنے کا ذکر ہے، حالانکہ لوگ آخرت پر بھی ایمان رکھ رہے ہوتے ہیں پھر بھی ریاکاری کرتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے سمپل بات ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب یہ فرماتا ہے ریاکاری کے بارے میں تو اصل میں خبردار کرتا ہے اللہ تعالیٰ، اور یہ بتاتا ہے کہ یہ عمل ان لوگوں کا ہوتا ہے جو خدا اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ یعنی ہمیں، آپ کو، جو مسلمان ہیں، مومن ہیں، اگر وہ ریاکاری اور تصنع اور بناوٹ اور نمود و نمائش اختیار کرتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ لوگ ہمیں نیک اور پارسا خیال کریں، اگر وہ ایسا کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو خبردار کر رہا ہے کہ دیکھو تم تو مجھ پر ایمان رکھتے ہو اور آخرت کو بھی مانتے ہو، تو تمہارا رویہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ رویہ ان لوگوں کا ہوتا ہے جو اللہ کو نہیں مانتے اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ اور اس کے بعد جو سوال نمبر 10 ہے، میں یہ باقی جتنی آیات رہ گئی ان کا ترجمہ بھی میں پڑھوں گا، تو آخری سوال کو میں ایڈریس کرتا ہوں۔ سوال نمبر 10 یہ ہے کہ آیت 41 میں ہر امت سے گواہ لانے کا ذکر ہے، کیا وہ گواہ صرف انبیاء ہوں گے یا دوسرے امتی بھی گواہی کے طور پر لائے جائیں گے؟ اور ان سب پر رسول اللہ کی گواہی کا کیا مطلب ہے جبکہ آپ نے ان کا زمانہ نہیں پایا؟ یہ ایک غلط فہمی ہے، اس کو ذرا آپ دور کر لیجئے کہ ہر دور کا پیغمبر اپنے دور کے لوگوں پر اللہ کی عدالت میں گواہی دے گا۔ یعنی ہر دور کا جو پیغمبر ہوگا اور اس کے زمانے کے جو لوگ ہوں گے وہ ان کے بارے میں گواہی دے گا کہ بھئی میں نے، اے اللہ، میں نے جو تو نے مجھے ہدایت دی، جو وحی تو نے عطا کی تھی، جو تو نے کتاب اور صحیفہ مجھے دیا تھا، اور جو احکام دیے تھے میں نے ان لوگوں تک پہنچا دیے تھے۔ یہ اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی عدالت میں پیغمبر گواہی دے گا اپنے دور کے لوگوں پر کہ میں نے ان کو پہنچا دیا تھا۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں آپ نے آسمان کی طرف سر اٹھا، اپنا چہرہ مبارک اٹھا کر آپ نے کہا کہ اے اللہ تو گواہ ہو جا کہ جو پیغام، جو وحی اور جو دین تو نے مجھے پہنچایا، مجھے دیا تھا، میں نے ان تک پہنچا دیا۔ اور پھر صحابہ سے، مسلمانوں سے بھی آپ نے گواہی لی تھی۔ تو یہ اصل چیز ہے کہ ہر دور کے لوگوں پر اس وقت کا جو پیغمبر ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں گواہی دے گا کہ مولا تو نے جو مجھے حکم دیا، جو پیغام اور میسج، جو دین دیا، وہ میں نے ان تک پہنچا دیا تھا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی شہادت پھر اپنے دور کے لوگوں پر بھی دیں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زمانہ ہے وہ قیامت تک کا آپ کا زمانہ ہے۔ تو رسول اللہ بھی اس بات کی گواہی اللہ کی بارگاہ میں دیں گے کہ مولا جو تو نے مجھے پیغام دیا، قرآن دیا تھا، اور جو کچھ بھی احکام دیے وہ میں نے ان لوگوں تک پہنچا دیے تھے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، بالکل واضح طور پر اللہ کا دین ہم تک پہنچ چکا ہے، قرآن پاک کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ تو قرآن پاک ہم پڑھیں، قرآن پاک کو سمجھیں، یہ وہی ہے
کہ جو اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا، اور اس میں کسی قسم کی کوئی کمی بیشی نہیں رکھی گئی، ہر چیز بالکل واضح ہے ہمارے لیے۔ اب آئیے جو آیات باقی رہ گئی ہیں ان کا ہم ترجمہ پڑھتے ہیں۔ الذین یبخلون، جو بخل کرتے ہیں، ویامرون الناس بالبخل، اور لوگوں کو بخل کا حکم دیتے ہیں یا تلقین کرتے ہیں، ویکتمون ما آتاہم اللہ من فضل، اور چھپاتے ہیں جو اللہ نے ان کو دیا اپنے فضل سے، وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ہم نے کافروں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اچھا، اب یہاں پر بخل کرتے ہیں، لوگوں کو بخل کی تعلیم دیتے ہیں، یہ وہاں پر عام طور پر رویہ یہودیوں کا یا منافقوں کا تھا، جسے قرآن پاک نے بیان کیا۔ جو اللہ نے ان کو دیا اس کو چھپاتے ہیں، اس کا تعلق مال سے بھی ہو سکتا ہے، اور اس کا تعلق تورات سے بھی ہو سکتا ہے کہ جو اللہ نے ان کو پیغام دیا تھا، تورات دی تھی، اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر ہے، قرآن کا ذکر ہے، یا احکام ہیں جو قرآن بیان کر رہا ہے، بالکل وہی احکام ان کو بھی دیے گئے، انہوں نے اس میں تحریف کر دی، تو یہ اس کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے۔ اور چونکہ وہ جنگی حالات تھے، زمانہ تھا، تو مسلمان تو تن من دھن اپنا سب کچھ اسلام پر قربان کرتے تھے، لیکن یہ جو نام کے منافق لوگ اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، یہ پھر بخل کا راستہ اختیار کرتے، کنجوسی کرتے تھے، خرچ نہیں کرتے تھے، تو یہ پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس، اور جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو لوگوں کو دکھانے کے لیے، اور نہیں ایمان لاتے اللہ پر اور نہ یوم آخرت پر، ولا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ومن یکن الشیطان له قرینا فساء قرینا، اور جس کا ساتھی شیطان ہو تو وہ بہت ہی برا ساتھی ہے۔ تو ایسے کام تو وہی کرے گا نا جس کا ساتھی شیطان ہو۔ یہ بڑی اہم بات ہے، یہ آپ سورۃ یوسف پڑھ لیں، سورۃ نمل پڑھ لیں، اور دوسری صورتیں پڑھ لیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پیغمبر وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، کہ ہمیں صالحین کے ساتھ شامل کر دے، ان میں ہمیں داخل کر دے، یہ بڑی دعائیں ہمیں ملتی ہیں۔ ان پر بھی ذرا غور کیجئے کہ انبیاء علیہ السلام نے ہمیشہ اچھے ساتھی اور صالحین کے ساتھ ملنے کی، شامل ہونے کی اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے۔ یہ بہت بڑی دولت ہوتی ہے دنیا میں بھی، اگر اچھے لوگوں کی صحبت انسان کو نصیب ہو۔ اور یہ جو گمراہی پھیلتی ہے اور ضلالت پھیلتی ہے اور دنیا بھٹکتی ہے، اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ جب انسان ایسے لوگوں کے پاس بیٹھے جو پہلے سے خود گمراہ ہوں، تو وہ پھر ضال بھی ہوتے ہیں، مضل بھی ہوتے ہیں، گمراہ بھی ہوتے ہیں اور گمراہ کرتے بھی ہیں۔ تو پھر صالحین کی صحبت اور اچھے لوگوں کی صحبت میں انسان کو بیٹھنا چاہیے کہ جس سے انسان میں فرم برداری کے جذبات پیدا ہوں، احساسات پیدا ہوں، اطاعت پیدا ہو، انسان اللہ کا بندہ بنے، خشوع خضوع پیدا ہو انسان کی طبیعت میں۔ تو ایسے لوگوں کی صحبت بڑی اہم ہوتی ہے، مجلس، تعلق انسان کا۔ تو یہاں پر دیکھیے کہ یہ جتنی خرابیاں ہیں، تو اللہ تعالیٰ یہاں فرماتا ہے کہ جس کا ساتھی شیطان ہو تو وہ بہت ہی برا ساتھی ہے۔ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ، کہ ان پر کیا مصیبت آ جاتی، کیا وبال آ جاتا، لو آمنوا باللہ والیوم الآخر، اگر اللہ پہ یہ ایمان لاتے، یوم آخرت پر ایمان لاتے، وانفقوا مما رزقہم اللہ، اور خرچ کرتے اس سے جو اللہ نے ان کو دیا، وکان اللہ بہم علیما، اللہ تعالیٰ انہیں جاننے والا ہے۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، بے شک اللہ تعالیٰ ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا، تو اگر نیکی ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور پھر اپنی جناب سے بھی بڑا اجر دیتا ہے۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، کہ اس وقت پھر کیا حال ہوگا ان لوگوں کا کہ جب ہم ہر امت سے گواہ لائیں گے، اور آپ کو پھر ہم ان سب پر پھر ہم گواہ بنائیں گے، ان پر، یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ ہیں، یہ مسلمان ہیں یا غیر مسلم، کافر ہیں، یہودی، جو بھی ہیں اس وقت کے، سب پر پھر آپ گواہ ہوں گے۔ یومئذ یود الذین کفروا، اور اس دن جن لوگوں نے کفر کیا، وعصوا الرسول، اور رسول کی نافرمانی کی، وہ چاہیں گے لو تسوا بہم الارض، کہ کاش زمین ان پر برابر کر دی جائے، یعنی زمین پھٹے، یہ زمین میں سما جائیں اور زمین کو برابر کر دیا جائے۔ ولا یکتمون اللہ حدیثا، اور یہ اللہ کی کوئی بات کو بھی، اللہ سے کوئی بات بھی چھپا نہیں پائیں گے۔ دنیا میں تو چھپا لیتے ہیں نا، کوئی اچھی بات ہوئی کہ کہیں مسلمانوں کے فیور میں نہ چلی جائے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق اور دلیل نہ بن جائے، یہاں پر تو باتیں چھپا لوگے اور تحریف کر لوگے، لیکن ولا یکتمون اللہ حدیثا، کل قیامت کے دن اللہ کے پاس تم اللہ کی بارگاہ میں کوئی بات بھی نہیں تم چھپا سکو گے۔ اس وقت تمہاری حالت یہ ہوگی کہ لو تسوا بہم الارض، تم یہ چاہو گے کہ کاش زمین پھٹے اور ہم زمین میں چلے جائیں اور زمین اوپر سے بند ہو جائے، کوئی ہمیں نہ ملے نہ دیکھے نہ ہم کسی کو دیکھیں۔ اور یہ اصل جو حالت ہوتی ہے یہ انتہائی ندامت کی، شرمندگی کی اور انتہائی پچھتاوے کی حالت انسان کی ہوتی ہے۔ ان کو اس لیے سب سے زیادہ پچھتاوا ہوگا کہ دیکھو بھائی، ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تھے، ہم حضرت مسیح علیہ السلام کو ماننے والے تھے، ہمارے پاس پہلے ہی اللہ کا پیغام آ چکا تھا، الہامی دین اور مذہب کو ماننے والے ہم لوگ تھے، لیکن ہماری بدقسمتی بدبختی دیکھو کہ ہم الہامی مذہب کو ماننے کے باوجود محمد رسول اللہ پر ایمان نہ لائے، حالانکہ ہمارا زیادہ حق بنتا تھا اور ہماری زیادہ ذمہ داری بنتی تھی کہ چونکہ ہمارا تعلق اس قبیل سے تھا اور اس فیملی سے تھا یا اس گروہ سے تھا، اس جماعت سے تھا، لیکن اس کے باوجود ہم محروم رہے کہ ہم اس آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم ایمان لاتے۔ تو یہ پھر جو پشیمانی اور ندامت ہوتی ہے، جتنا زیادہ انسان کو زندگی میں اچھا موقع ملتا ہے اور پھر اس اچھے موقع کو انسان گنواتا ہے، تو پھر انسان کی جو ندامت اور پچھتاوا ہوتا ہے وہ بھی اسی حساب سے زیادہ ہی ہوتا ہے۔ تو یہ اس حالت کو قرآن پاک یہاں پر بیان کر رہا ہے کہ بھئی یہ الفاظ ان کے قیامت کے دن ہوں گے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں یہ چھپا کچھ نہیں سکیں گے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، صدق اللہ العظیم۔